اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ الاعداء من الآن الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شب 21 ماہ رمضان کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان الجنۃ حق والنار حق وان الساعۃ آیات لا ریب فیہا وان اللہ یبعث من فی القبور. اشہد ان الرب ربی لا شریک لہ ولا ولدہ ولا والدہ. اشہد انہ الفعال لما يريد القادر على كل شيء القدير الصانع لما يريد القاهر على من يشاء والروح لمن يشاء ومالك الملك ورازق العبادة الغفور الرحيم العليم الحليم. أشهد 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 أنك سيدي كذلك فوقي ذلك لا يبلغ الواصفون. كنح عظمتك اللهم صل على محمد وآل محمد وعدني ولا تضلني بعد إذ هديتني إنك أنت الهادي المهدي. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. یہ دعا شب 21 ماہ رمضان کی ہے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے، اور ماہ رمضان کے دن میں وہ مختصر والی دعا. بہت سی دعائیں ماہ رمضان میں خاص طریقے سے انسان دن میں، سحر کے وقت، افطار کے وقت، رات میں بیدار رہے اور جاگ کر جو عبادتیں کرتا ہے. لیکن ایک چھوٹی سی دعا ہے جو تقوی الہی کے بہترین راستہ اور سرمایہ ہے، خزانہ ہے. ہر دن پروردگار کی بارگاہ میں ایک ایک سوال ہے. آج بارگاہ رب العزت میں ہم یہ سوال کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، التجا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اجعلنی فیہ الی مرضاتک دلیلا ولا تجعل للشیطان فیہ علی سبیلا واجعل الجنۃ لی منزلۃ مقیلا یا قاضی الحوائج الطالبین. اے معبود، اس مہینے میں میرے لیے تیری خوشنودی کی جانب رہنمائی اور نشان قرار دے دے. ایسا کام میں کروں جو تجھے خوشنودی اور تیری رضا کا ذریعہ ہو، اس راستے پہ ہمیں لگا دے. شیطان کے لیے مجھ پر دسترس پانے کا راستہ بند کر دے. شیطان مجھ پر کنٹرول نہ کر سکے، مجھے پر قبضہ نہ کر سکے، اور جنت کو میری منزل، جائے آرام قرار دے. اے طلبگاروں کی حاجت برلانے والا، تیری بارگاہ میں بندہ ہے جو مانگ رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ راستوں کی رہنمائی، صحیح طریقے سے میں راستہ دکھا دے، صراط مستقیم کی طرف گامزن ہو جائے. صراط مستقیم کون ہے ان کی شناخت ہو جائے، علی شناسی دنیا میں آ جائے. اور اسی طریقے سے کہ جس طرح پیغمبر نے فرمایا فزت برب الکعبہ، کعبہ رب کی قسم علی کامیاب، یا علی انتا وشیعتک ہم الفائزون. اے علی تم اور تمہارے شیعہ کامیاب ہیں. علی کامیاب ہیں، اور ان کے ساتھ جب شیعہ انسان بن جاتا ہے تو کامیاب ہے. شیعوں کے لیے راستہ علی، علی کا راستہ، علی کے نقش قدم، علی کی زندگی، علی کی اطاعت، یہ یقیناً بہترین نجات کا ذریعہ ہے. اور شیطان کی ولایت سے ہمیں نکل جائے. شیطان کو خوش کرنا، خوشنود کرنا اور اس کو اپنی زندگی پہ مسلط کرنا. ولایت ہی کا مطلب ہے کہ جس کی ولایت ہو اس کا پورا کنٹرول اپنی بازی، اپنی روح پہ ہو جائے. ہاتھ ہمارے ہوں لیکن ہمارے کام کے نہیں ہیں، ولی کے حکم پہ چلیں. آنکھیں میری ہوں لیکن ہمارے حکم اشارے پہ نہیں، نفس ہمارے حکم پہ اشارے پہ نہیں، عقل ہمارے حکم اشارے پہ نہیں. جس کی ولایت ہمارے اوپر قبضہ کیا اس کے مطابق ہمارے ہاتھ پاؤں چلے. اور یہی وجہ ہے کہ کربلا میں تمام مجاہدین نے یہی کہا تھا کہ یہ ہاتھ پاؤں میرے تو نہیں، ایک مرتبہ نہیں 10,000 مرتبہ قتل کیے جائیں، ہر مرتبہ ہم آپ کی لبیک کہیں گے. اس لیے کہ اب ہم نے سب کچھ آپ کو سرنڈر کر دیا. ہم نے آپ کو ولی مان لیا، حاکم مان لیا، سرپرست مان لیا. تو ہماری جانوں اور مالوں اور روحوں سے آپ سب سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں، ہم نہیں رکھتے. تیسری چیز ہے
بہشت ہمیشہ باقی رہنے والی منزل ہے، تو اس میں ہمیں ٹھکانہ دے کہ ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ قیام کر سکیں۔ بہت بڑی چیز ہے کہ جس کی طرف ہم توجہ کریں تو یقیناً آج کی شب قیامت کی ہے، شب 21 ماہ رمضان۔ اللہ اکبر! وہ رونقیں، وہ برکتیں، وہ رحمتیں، وہ ماتم، وہ عزاداری، وہ جلوس، وہ تعزیہ داری، وہ پرسا۔ پیغام یہ ہے کہ رضا خدا کا حصول ہے، شیطان سے دوری ہے، بہشت کا حصول ہے، حاجات کی قبولیت ہے۔ منتخب پیغام یہ ہے کہ امام علی سے ایک شخص نے کہا، خدا کہتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو تاکہ میں اسے قبول کر لوں، تو ایسا کیوں کر ہے؟ ہم دعا تو کرتے ہیں مگر قبول نہیں ہوتی ہے۔ امام نے فرمایا، کیونکہ تمہارے دل 8 مقامات پر خیانت اور بے وفائی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! علی آج جا رہے ہیں دنیا سے، کچھ پیغام دے کے جا رہے ہیں، اور ہمیں اس کی طرف توجہ کرنا ہے، اس لیے کہ آج شب میں جو ہم اعمال کریں گے، شب 21 ماہ رمضان کے شب قدر میں، ہم دعا کا، اللہ کا حکم ہے کہ دعا کرو، اور ہم دعا کرتے ہیں اور دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ امیر المومنین نے فرمایا کہ 8 جگہ، 8 مقام پر تم خیانت اور بے وفائی کرتے ہو، بے وفائی کرتے ہو، خدا کو پہچانتے ہوئے بھی اس طرح جس طرح اس کا حق ہے چاہتے ہو، جس طرح اس کا حق ادا کرنا چاہتا تھا اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ تم خدا کو جانتے اور پہچانتے ہو لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ پیغمبر خدا پر ایمان لانے کے باوجود عملی طور پر ان کی سیرت و سنت کی مخالفت کرتے۔ تمہاری زندگی میں پریکٹیکل لائف جو ہے پیغمبر کے اخلاق، کردار، سیرت نہیں دکھائی دے رہی ہے۔ کتاب خدا کی تلاوت، یعنی شب قدر میں کام آنے والی یہ حدیث ہے۔ ہر انسان یہ دیکھے کہ میں نے تو یہ مانگا، شب قدر پورے سال مقدر اور تقدیر بنانے کی یہ رات ہے۔ امیر المؤمنین جو اللہ کی طرف سے ہادی اور رہبر ہیں، وہ کائنات کے مربی ہیں، بانٹنے والے وہی ہیں، تقسیم کرنے والے وہ ہیں، وہ آواز دیتے ہیں۔ تیسری خیانت ہے، کتاب خدا کی تلاوت تو کرتے ہو مگر اس پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ قرآن کیا کہتا ہے اس کے معنی مفہوم کو نہیں جانتے، واقعات انبیاء میں عبرت نہیں حاصل کرتے، حالات زمانے کو سمجھتے نہیں ہو۔ چوتھے، کہتے ہو کہ ہم جہنم کی آگ سے ڈرتے ہیں مگر گناہ کے ذریعے اس کی طرف جاتے ہو، گناہ کرتے ہو اور جہنم کی طرف چلے جاتے ہو۔ کہتے ہو کہ ہمیں جنت میں جانا ہے لیکن کام ایسے کرتے ہو جو تمہیں اس سے دور کرتے ہو۔ چھٹی چیز ہے، خدا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہو مگر اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ ساتویں چیز ہے، خدا نے فرمایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن رکھو، اور تم زبان سے شیطان پہ لعنت تو بھیجتے ہو لیکن عمل شیطان کا کرتے ہو، شیطانی مزاج بناتے ہو، شر شیطانی کی طرف چلے جاتے ہو، اس کی اطاعت کرتے ہو۔ آٹھویں چیز ہے، لوگوں کے عیوب کو اپنے سامنے رکھتے ہو جبکہ اپنے عیوب سے آنکھیں بند کر لیتے۔ دوسرے کے عیب تمہیں زیادہ نظر آتے ہیں اور اپنے عیب تم نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں۔ نتیجہ ایسے کو ملامت کرتے ہو اور اس کے مقابل میں تم خود زیادہ ملامت کے حقدار ہو کہ تم اپنے کو نہیں بدل دے۔ ایسی حالت میں کس طرح تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں جبکہ تم نے اپنے ہی ہاتھوں سے اس دعا کے دروازے کو بند کر دیا۔ تقوی کو اپنا شعار بنا لو، اپنے کاموں کی اصلاح کر لو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو تاکہ خدا تمہاری دعاؤں کو شرف قبولیت بخش دے۔ اللہ اکبر! یہ امیر المومنین کی نصیحت ہے۔ خداوند عالم امیر المؤمنین کی نصیحت اور پیغام پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور اس کے بعد یہ دعا پڑھنے اور دعا کے سمجھنے اور دعا کے ترجمے کے بعد ہم اس دعا کے مفاہیم اور مطالب کی طرف جاتے ہیں کہ جس کے لیے حکم ہے کہ یہ دعا جو پڑھے گا خدا اس کی قبر کو روشن کر دے گا، اس کے چہرے کو نورانی کر دے گا اور پورے صراط سے بجلی کی طرح چلا جائے گا۔ اللہ اکبر! شب 21 ماہ رمضان میں یہ شب قدر ہے، 100 رکعت نماز ہے، پھر ایک 100 رکعت نماز ہے، 10 مرتبہ سورہ قل اللہ کی ہے، اور پھر وہ تقریباً شب 21 ہو گئی ہے تو ہم 30 رکعت نماز پڑھیں گے جس میں مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد یا کسی وقت بھی
30 रकत नमाज पढ़ेंगे, और 100 रकत शब क़द्र वाली जो हज़ार रकत नमाज है, और जिसमें 700 रकतें पूरे माह रमज़ान में है और 300 रकतें तीनों शब क़द्र में है, 1000 हो जाएंगी। और उसी तरीके से आमाल करेंगे कि पहले गुस्ल करेंगे। गुस्ल के फ़ायदा, गुस्ल जो है सिर्फ बदन को नहीं धुलेंगे, कसाफत, गंदगी, जिस तरह उम्रे के एहराम के लिए गुस्ल करते हैं कि हम पुराने लिबास उतारते हैं, पुराने लिबास नहीं, ख़ता और निसियान और नाफरमानी का लिबास उतारते हैं। अब जो गुस्ल करेंगे तो तौबा के पानी से अपने जहन और फ़िक्र को पाक कर देंगे। और फिर उसके बाद 2 रकत नमाज है, नमाज शब क़द्र पढ़ता हूँ क़ुरबतन इलल्लाह। अलहम्दो के बाद 7 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाह है। इसके भी बेइंतहा सवाब हैं और बहुत बड़ा अजर व सवाब है ये नमाज का। इंशाअल्लाह इसका अमाल शब क़द्र में बयान होगा। और ये 2 रकत नमाज पढ़ लेंगे 7-7 मरतबा कुल हुवल्लाह, और उसके बाद बैठ के अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह ये 70 टाइम पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद अल्लाहुम्मा लान क़तलत अमीरुल मोमिनीन पढ़ेंगे, ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ेंगे, ज़ियारत अमीनुल्लाह अमीरुल मोमिनीन की ज़ियारत पढ़ेंगे। और इसलिए कि ये शब 21 8 रकत नमाज है, सुबह की तरह नमाज इसे पढ़ेंगे। जो इस नमाज को पढ़ेगा उसके लिए अल्लाह दरवाज़े आसमान के खोल देता है और हमेशा कामयाब और कामरानी की ज़िंदगी गुजारता है। और रोज़ा जो रखेगा 21 माह रमज़ान, उसका सवाब यह है कि 21वें दिन खुदावंद आलम तुम्हारी कब्र को 1000 फरसख वसी कर देगा, लंबी कर देगा। फिशार कब्र जहाँ इंसान पिस जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन 21 माह रमज़ान का रोज़ा सही तरीके से, आम रोज़ा, ख़ासुल ख़ास तरीके से रोज़ा रखेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके कब्र को बड़ा वसी कर देगा, 1000 फरसख तक वसी कर देगा, तारीकी और वहशत को दूर कर देगा और तुम्हारी कब्रों को शुहदा की कब्रों के तरह कर देगा। तुम्हारे चेहरे को हज़रत यूसुफ इब्न याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे की तरह नूरानी कर देगा। अल्लाहु अकबर। जो दुआ ये पढ़ेगा खुदा उसकी कब्र को रोशन करेगा, उसके चेहरे को नूरानी करेगा और पुलिस रात से वो अच्छी तरह गुजर जाएगा। शब क़द्र की रात है, दुआओं की रात है, अमाल की रात है, शहादत अमीरुल मोमिनीन है और इमाम हसन मुज्तबा की बैयत ली गई है, बैयत की गई है। कत्ल इब्न मुलजिम को मारा गया और मौला अली ने कहा कि इसने चूंकि एक ज़रबत लगाई और एक ही मारना। और यूशा इब्न नून जो है वसी जनाब मूसा, उनकी वफ़ात हुई है। हज़रत ईसा चरख़े चहारुम पे गए हैं। यकीनन जोशन कबीर, सही इबादत, रातों में कदरदानी और हर वो चीज़ से बचना है कि जो हम रहमत इलाही से मायूस हो जाएं और जिसकी वजह से हमें शब क़द्र मुयस्सर न हो। फिर उसके बाद ज़ियारत अमीनुल्लाह के बाद 4 रकत नमाज अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की पढ़ना है कि 4 रकत नमाज 2-2 करके पढ़ रहे हैं अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की क़ुरबतन इलल्लाह। और अलहम्द के बाद 50 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाह हर रकत में पढ़ना है। इसी तरह 200 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाह हो जाएंगे। और फिर उसके बाद तस्बीह फ़ातिमा ज़हरा और फिर अपनी हाजात और दुआ अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में पेश करें। यकीनन अमीरुल मोमिनीन इस दुआ को बेहतरीन तरीके से सुनने वाले हैं और अमीरुल मोमिनीन सुनते हैं और यकीनन यह दुआ कामयाब है और कामरान है। एक मुजर्रब अमल है, बहुत बेहतरीन अमल है और यकीनन आज के दिन शब क़द्र में अगर हम नहीं करेंगे तो कब करेंगे। कोई भी ख़ास मकसद इंसान अपनी ज़िंदगी में ले, मुजर्रब अमल, कोई भी रुकावट हो, कोई भी परेशानी हो, हर मैदान में कामयाबी, हर महाज पे कामयाबी, हर जगह पे वो कामयाबी होगा जो 5 मरतबा इस दुआ को पढ़ेगा। कैसे होगा? चूँकि शब क़द्र है, कुरान मजीद हमारे साथ में है और कुरान मजीद जब हाथ में लेंगे और सर पे रखेंगे, जब दुआएं हो जाएंगी तो थोड़ी देर बैठ के सर पे कुरान रख के 5 मरतबा सलावात पढ़ें और 100 मरतबा या अल्लाह कहें। और या अल्लाह जो 10 मरतबा कहते हैं, अल्लाह या अल्लाह जब इंसान कोई कहता है तो फरिश्ते से अल्लाह कहता है हट जाओ, मेरा बंदा मुझसे क्या बात करना चाहता है। लेकिन ये अमल 5 मरतबा सलावात पढ़ेंगे, 100 मरतबा या अल्लाह पढ़ेंगे, फिर 5 मरतबा सलावात पढ़ के ये दुआ पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह
ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم، جو عام طریقے سے نارمل ہے، لیکن خلوص کے ساتھ قرآن اپنے سر پہ رکھ کے شب قدر کے اعمال ہو جائیں اور اس کے بعد دعا مانگو تو انشاءاللہ پروردگار اس دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ طاعون اور وبا سے بیماری، یہ جو بیماری چل رہی ہے اس کے بعد بھی طاعون اور وبا سے حفاظت کے لیے سلام قول من رب الرحیم 27 مرتبہ جو بھی انسان روزانہ پڑھتا ہے، تمام وبا، تمام بیماری، تمام خرابیوں سے وہ انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ امیر المؤمنین اس دنیا سے جا رہے ہیں اور قد قتل امیر المومنین، امیر المومنین مارے گئے۔ بچے آواز دے رہے ہیں مادر گرامی جو گھر میں کھانا لاتا تھا وہ کہاں ہے، ہمیں بتا دیجئے تاکہ ہم اس کے پاس جائیں اور اس سے معافی مانگیں۔ آواز دی، علی کا جنازہ اٹھا، لوگوں نے دیکھا یتیموں کی پرورش، ایک بچی رو رہی ہے، امیر المومنین ایک راستے سے جا رہے ہیں، کیوں رو رہی ہے؟ کہ لوگ ہمیں چھیڑتے ہیں کہ یہ یتیم بچی ہے، اس کا باپ نہیں ہے۔ تو مولا نے فرمایا نہیں رو، ان سے کہہ دینا کہ میرا باپ علی ہے، یتیموں کے نواح، بیواؤں کا سرپرست، گھروں میں کھانا پہنچاتے تھے، بچے کہتے تھے جو ہمارے پینے کے لیے دودھ ہے ہم چلو لے کے چلتے ہیں، علی کے اوپر جو زخم ہے، زہر ہے، اس کو ختم کر دے۔ ہائے علی مارے گئے۔ آج اعمال میں یقیناً الرقیبو، جو انسان بار بار الرقیبو کی تلاوت کرتا ہے، خداوند عالم الرقیب یعنی حفاظت، نگہداشتی، نگراں، حفاظت کرنے والا، کسی چیز کا انتظام کرنے والا، ہر وقت دیکھ بھال کرنے والا۔ قرآن مجید کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق من زوجہ وبث منہ رجالا کثیرا ونساء اتقوا اللہ الذی تسألون بہ ارحامکم ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ سورہ نساء آیت نمبر 1 ہے۔ اور معصومین علیہ الصلوۃ کے قول کے نزدیک نماز امام حسن عسکری میں جملہ پایا جاتا ہے اسألک بأنک اللہ لا الہ الا انت اللطیف الخبیر القائم علی کل نفس بما کسبت رقیب حفیظ۔ میں سوال کرتا ہوں تو اللہ سے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو جاننے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے، ہر نفس کو اس کے بدلہ دینے والا نگہبان ہے۔ خاص امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی کا طاقتور دشمن ہو، بہت زیادہ سخت دشمن ہو، ظالم دشمن ہو، اگر وہ 7 مرتبہ یا رقیبوں کا ورد کر کے چلا جائے تو اس کے شر سے محفوظ رہے گا۔ گھر کے دروازے پر الرقیب لکھ دیا جائے تو گھر والے معصیت اور گناہوں سے محفوظ رہیں گے۔ اگر کسی کے گھر میں خوبصورت بیوی، بیٹی، بیٹا ہے اور اگر وہ یا رقیبوں کا ورد کرتا ہے تو وہ سب اللہ تعالیٰ کی امان میں رہیں گے۔ آج کے دور میں پریشان حال میں ہر آدمی پریشان ہے کہ حفاظت کیسے ہوگی، تو اللہ کا نام بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔ یا رقیبوں کا ورد کرتے رہنا، دلوں سے غفلت کے پردے ہٹتے جائیں گے۔ اگر کسی شخص کا کوئی طاقتور دشمن ہو تو یا رقیبوں کا ورد کرے، وہ خود اس کے اہل خانہ اور مال اسباب سے امان پائے گا اور وہ اس دشمنی سے باز آئے گا اور مروت کرے گا اور تمام تر دشمنوں سے وہ نجات مل جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔